إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے سورہ یوسف قصہ ہے، ایک سوال کا جواب ہے اور بیک وقت نازل ہونے والی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں مختلف پہلو زیر بحث آئے ہیں، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اس کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قصص ہیں، جو قصے ہیں، ان میں عبرت ہے، سبق ہے اہل دانش کے لیے۔ یہ کوئی گڑی ہوئی باتیں نہیں۔ ہم جب کسی کو کوئی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہیں، جیسا ہم پڑھتے تھرسٹی کرو، ہنگری فاکس، گریڈی ڈاگ، تو ان سے سبق ہی دینا مطلوب ہوتا ہے اور آخر میں اس کا نتیجہ ہم لے کریں، لیکن وہ کہانیاں صرف کہانیاں ہوتی ہیں۔ آسمانی کتابیں فقہی مسائل سے زیادہ احوال اور حالات کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان میں قصے ہی ہوتے ہیں، زمین کے، آسمان کے، مختلف لوگوں کے۔ قرآن حکیم کو دیکھ لیں، آپ اس میں مختلف پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اور ابلیس والا معاملہ ہے۔ جہاں بھی دیکھیں گے کہیں نہ کہیں پھر کوئی واقعہ بیان کر کے اہل دانش کو جھنجھوڑا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فذکرہم بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ یوم کی جمع ایام۔ اللہ پاک فرماتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس۔ یہ جو متداول آپ کہتے ہیں، آپ ایک اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متداول، یہ عربی کا لفظ ہے۔ متداول یہ کہ اب ایک چیز میرے پاس ہے، آپ کے پاس چلی گئی، آپ سے کسی دوسرے کے پاس چلی گئی۔ اس طرح یہ جو دن ہے، اصل میں دن سے مراد ہے حالات۔ غریبی ہے تو یہ غریبی کے دن ہیں، امیری ہے تو یہ امیری کے دن ہیں۔ آج کیمسٹری کا دن ہے، کل فزکس کا دن ہے، پرسوں میتھ کا دن ہے، یہ دن ہیں اور یہ سب پر آتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ جب غزوہ احد ہوا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، قرآن مچ گیا، یہ کیا ہوا؟ ابھی پچھلے سال جو ہے وہ بدر ہوا تھا، ہم نے ان کے 70 قیدی کر لیے تھے، 70 مار دیے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ فتح نصرت ان کے اپنے ہاتھ میں۔ اس دفعہ تمہاری تعداد بھی پچھلی دفعہ سے زیادہ تھی۔ اسباب تمہارے ہاتھ میں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے کہا گا کہ اسباب کرو لیکن اسباب پر توکل مت کرو، یہ شرک ہو جائے گا۔ توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے۔ ایک بدو آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ باندھ دوں یا توکل کروں؟
دور سے آیا تھا نا. تو نے کہا اس کو چھوڑ دوں کھلا، کھڑا رہے گا یہیں پہ، اس پہ توکل کرو یا باندھو. آپ نے فرمایا اعقل و توکل، اس کا پاؤں باندھ اور پھر توکل کر. وہ جو بھیڑیے صحرا میں گھوم رہے ہیں بھوکے بیچارے، وہ بھی توکل پر ہی گھوم رہے ہیں. تو جو بھی حالات ہم پر آتے ہیں اس زندگی کا ہر لمحہ جو ہمیں ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، دو ہی قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہ وہی خدا تمہیں ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. کوئی بندہ بھی رونے کے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتا ساری زندگی ہنستا رہے، لیکن جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تو یہ دن جو ہے یہ اس لیے ہم کمائی، خوشی کے دن ہیں تو بھی کمائی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے یہاں خوشی ہے تو کسی اور کے یہاں غم ہوگا، اس کا غم بانٹیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ غم کسی کے گھر ہے، آپ کے گھر نہیں ہے. لیکن بے خوف مت ہو جائیں، وہ آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے. اس لیے کہ جن کے گھر میں ہے انہوں نے بھی اسے کوئی دعوت نہیں دی تھی، اللہ نے بھیجا تھا. تو مختلف واقعات ہیں. آپ دیکھیں سورہ کہف جو ہے اس میں مختلف واقعات ہیں، یعنی وہ پوری سورت جسے کہا گا کہ یہ دجال کا علاج ہے. دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجل و فریب. یہ جو واقعات و حالات ہوتے ہیں یہ فریب دیتے ہیں ہمیں. ایک بندہ جب صحت مند ہوتا ہے سمجھتا ہے کبھی بیمار ہوگا ہی نہیں، یہ فریب ہے. اور ایک بخار جو ہے وہ اس کی ساری اکڑفوں نکال دیتا ہے. ایک بخار، ڈائریا ہو جائے بندے کا تو اس کی کیفیت وہ 70 سال کے بوڑھے والی ہوتی ہے 19 سال کے جوان والی. یہ صحت بھی ایک دجل ہے، یہ مال و دولت بھی ایک دجل ہے جو کہتا ہے تیرے اوپر جو تو چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں مختلف واقعات. وہ جو دو دوست ہیں جن کے باغ ہیں، ایک نے اسباب بالکل مکمل کر رکھے، اندر انگور ان کی بیل ہیں، باہر کھجوریں لگی ہوئی ہیں. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اگر ہوا چلتی ہے ریت آتی ہے تو وہ کھجوریں روک لیں گی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور درمیان میں پانی بھی اپنا ہے، چشمہ پانی کا بہ رہا ہے. اس نے نظر ماری وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کا باغ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، صبح و شام آپ پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی اس نے اللہ کے شکر کا حق ادا کر دی. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، اے اللہ جس نعمت نے بھی آج میرے ساتھ صبح کی ہے. آپ گھر سے اٹھ کر آئے، گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارے صحت مند ہیں الحمدللہ، والدین بھی ہیں، گھر بھرا ہوا نعمتوں سے آپ کو. اللہم ما اصبح بی، جس نعمت نے بھی صبح کی ہے میرے ساتھ، او باحد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے بھی جس کے پاس جو نعمت آج صبح ہے، فمن عندک، وہ تیرے یہاں سے ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے. فلک الحمد ولک الشکر، تیرا ہی شکر ہے، تیری تعریف. میں نہیں کہتا یہ میں نے سب جوڑے. انسان دیکھے اس کے دونوں ہاتھ کام کر رہے ہیں، دونوں پاؤں کام کر رہے ہیں، دونوں آنکھیں کام کر رہی ہیں، صحت مند ہے، ایک پاؤں اسے چلا کر مسجد لے آئے. جب وہ نماز کے بعد یہ بات کہتا ہے تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی. صبح ہے، بازو ہے، شام کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کٹنا پڑا ہے، کٹ گیا ہے، ایک ہے. اگر شام کو بھی دو ہیں، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من عندک من خلقک فمن عندک، اللہ جس نعمت نے بھی شام میرے ساتھ کی ہے اور تیری مخلوق میں سے جس کے ساتھ، فمن عندک، فمن عند وحدک،
وہ تیرے یہاں سے. لا شریک لک، اس نعمت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلے نے یہ کیا. یعنی جو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اکیلا. یہ اسباب بھی اس کا کرم ہے. یہ ہمارا امتحان ہے. یہ اسباب جو ہیں یہ اصل میں امتحان ہے کہ بندہ پہچانتا ہے اصلی خالق کو یا نہیں. تو اس نے کہا، دیکھا سارے اسباب مکمل ہیں، کہتا ہے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو خیال ہے یہ کبھی اجڑے گا نہیں، سارے اسباب موج ہی موج. اور دوسرے نے اسے سمجھایا. اب دیکھنا جب بندہ حد سے نکلتا ہے، شوخی میں آتا ہے، تو پھر کہاں پہنچتا ہے. پہلے اس نے اسباب پر نظر ماری اور کہا کہ یہ سارے مکمل ہیں، ما اظن ان تبید هذه ابدا. اور پھر بونگی بھی مار دی، وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. دیکھیں حالانکہ اس کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایزی ہو گیا نا، قیامت تک پہنچ گیا. کہتا قیامت بھی میرا خیال ہے کہ نہیں آئے گی. خیال آ گیا نا کہ قیامت تو یار آئے گی نا، اجڑ جائے گا. پھر انہوں نے کہا قیامت بھی کوئی نہیں آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور بائی دا وے اگر آ بھی گئی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں بھی مجھے اچھا ملے گا. آخر میرے اندر کوئی گٹس دیکھیں اللہ نے تو یہاں دیا ہے نا. دیکھا نا، یعنی جس کے پاس جو نعمت ہے وہ مت سمجھے کہ وہ اس کا اہل تھا تو اللہ نے اسے دی ہے. یہ امتحان ہے. وہ جو امتحان میں کوشچن شیٹ دی جاتی ہے وہ لائق کو بھی دی جاتی ہے، نالائق کو بھی دی جاتی ہے. وہ پاس ہونے والے کو بھی دی جاتی ہے، فیل ہونے والے کو بھی دی جاتی ہے. یہ اسباب جو ہے یہ امتحان ہے. فیل ہونے والے کو بھی دیے جاتے ہیں اور پاس ہونے والے کو بھی دیے جاتے ہیں. اس میں کوئی کمال کی بات نہیں کہ میرے اندر کمال ہے تو دیا ہوا ہے. تیرا کمال یہ ہے کہ تو اس سے نفع اٹھا، تو رب کو راضی کر لے. یہ تیرا کمال ہے. تیرے کمال کے امتحان کے لیے وہ تمہیں دیا گیا ہے. قارون کو دیا گیا تھا، لے ڈوبا نا اسے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا تھا، صدیق اکبر بنا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دنیا میں مجھ پر جس نے بھی جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں. آپ دیکھیں جب حضرت غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ قیدی ہوئے تھے، لمبے دڑنگے تھے، بہت ڈیل ڈول تھا. اور اسی طرح کا ڈیل ڈول عبداللہ ابن ابی کا تھا. اللہ پاک نے اس کے ڈیل ڈول کی طرف اشارہ کیا سورہ المنافقون میں، تعجبک اجسامہم، اے نبی ان کے ذرا بدن دیکھو تو کتنے اچھے لگتے ہیں، کڑیل جوان، لیکن اندر کچھ نہیں. تو ان کے کپڑے ظاہر پھٹ گئے تھے، وہاں تو قمیض نہیں تھی. تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا ان کے لیے، کیونکہ وہ پورا تھا، دونوں کی جسامت برابر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے لیے اپنا کرتا دیا عبداللہ، احسان اتار دی. تو قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا ایک احسان ہے آپ پر کہ میں نے آپ کے چچا کو کرتا دیا تھا. اور کرتا حضور نے ایسے نہیں دیا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو احسان اترے گا نا. ورنہ مرے ہوئے بندے کو کرتا دینا کتنا دیتے، آپ کیڑے نہیں کھانا تھا. وہ احسان اترے گا. آپ نے فرمایا کسی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق، اس کا بقایا ہے وہ اللہ ہی دے گا قیامت کے دن. اس کے بڑے احسانات. عشرہ مبشرہ میں سے کچھ 7 بندے تو ان کے لائے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے آئے ہوئے. تو اس نے پھر جب دوسرے نے اسے سمجھایا، ہوئے کیا کہہ رہے ہو تم، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اوئے تو کفر کر رہا ہے یار. قال له صاحبہ وهو يحاورہ، اسے اس کے دوست نے سمجھایا اور وہ اس سے بات، محاورہ جو آپ کہتے ہیں محاورہ یحاور ہوتا ہے
جو گفتگو چلتی ہے اس میں دوستوں میں جیسے اس نے کہا اوئے تو کیا کر رہے یار, تو کفر کر رہے, اس کے ساتھ جنہیں تمہیں مٹی سے بنایا, سارے جاندار مٹی سے بنے, وہ تمہیں کاکروچ بھی بنا سکتا تھا, کیڑا مکوڑا بنا سکتا تھا, گٹروں میں پھرنے والا چوہا بنا سکتا تھا, ساری اسی کی مخلوق ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیوں پیدا کی ہے, وہ تمہیں سمجھانے کے لیے پیدا کیا, وہ بھی میں نے پیدا کیا, تمہیں بھی میں نے پیدا کیا, تم نے کوئی پیسے جمع نہیں کروائے ہوتے کہ انسان بنایا ہے. مٹی سے بنایا تو انسان بنایا. گائے بھینسیں بھی نطفے سے ہوتی ہے, ثم من نطفہ, نطفے میں ملینز ہوتے ہیں انسان, اور سارے 1 صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. تمہیں چنا ہو سکتا ہے تم سے کوئی زیادہ لائق بھی ہو ان کیڑوں میں. 70-75 ملینز میں سے تیرے اوپر انگلی رکھی ہے, ورنہ تو بھی گٹر میں چلا جاتا. انسان کو جب بھی وہ بگڑا ہے, تکبر آیا ہے, اللہ نے اسے پلٹا کے واپس بھیجا ہے, جا پیچھے جا, وہاں سے سوچ, اپنی ابتدا سے سوچ. ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان, یہ ما کلمہ تعجب ہے. ما غرک, مجھے بڑا تعجب ہے تجھے کس چیز نے رب کے بارے میں دھوکہ دے دیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, اور تو ڈسیبل نہیں دیکھتا, ٹیڑے میڑے بندے نہیں دیکھتا, تمہیں بھی ویسا, انہوں نے FIR کٹا دیا اللہ کے خلاف, 307 کا پرچہ کرا دیا, کچھ نہیں کیا نا, بے بس ہے نا, تو بھی بے بس ہوتا, کیا کر لیتا اللہ پاک. یہ جو ٹیڑے میڑے بندے پیدا ہوتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, معذور لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ نے, یہ دہریے جو ہوتے ہیں نا, یہ اللہ پاک نے جی کیوں کیا, وہ دکھانے کے لیے تمہیں پیدا کیا کہ تمہیں بھی ایسا بنا سکتا تھا, اور وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. فعدلک, پھر تمہیں عدل میں بنایا, دونوں آنکھیں برابر ہیں, ناک مناسب ہے, صرف ہونٹ نہ ہو انسان کے تو کیا ہوتا ہے, صرف تھوڑی نہ ہو, اوپر سے پورا خوبصورت ہو, تھوڑی نہ ہو اس کی, کتنا بھدا لگتا ہے انسان. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, تیری امی نے فوٹو نہیں سکین کر کے دیا تھا, ابا نے نہیں دیا تھا, 3 اندھیروں کے اندر اس نے ڈیویلپ کیا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3, انسان جتنے مراحل کسی جانور پر گزرتے ہیں وہ سارے گزر کے آخر میں بندے کا پتر بنتا ہے. وہ اسے دیکھیں آپ تو پہلے وہ بالکل ایسے کیڑے مکوڑے کی طرح نظر آتا ہے, جونک کی طرح, پھر ویسے نظر جیسے چوہے کا بچہ ہوتا ہے. مراحل جا کے دیکھیں وہ غالباً 4th فلور پہ انہوں نے کارنش والوں نے لگائے ہوئے ہیں. ہر مخلوق کا نقشہ دھارتا ہوا آتا ہے انسان. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر کوئی اور ہی چیز بنا دیتے ہیں ہم اس کو اور روک دیتے ہیں. فرمایا اگر ہم وہاں نہ روکے کوئی اور مخلوق بھی تمہیں بنا سکتے ہیں. 2 ہاتھ نکلتے ہیں, کسی کا پیچھے سے بھی نکلا ہوتا کہ نہیں ہوتا, تمہارا بھی تیسرا پیچھے لٹک رہا ہوتا. یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے اسباق ہیں. یہ کیا کرتے ہو, الذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, اللہ تو میرا رب ہے بھائی, میں اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. دیکھ تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وعددا. دیکھو اگر تم نے وہاں دیکھا کہ میرا باغ تم سے کم ہے, تمہارا زیادہ ہرا بھرا ہے, زیادہ کھجوریں ہیں, زیادہ انگور ہیں, تو تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. ہو سکتا ہے درخت کم ہے, پھل رب مجھے زیادہ دے دے.
ایک بندے کے 7 بیٹے ہوتے ہیں، 7 بہویں آتی ہیں، 7 صبح مارتی ہیں، 7 شام، 14 جوتے روز کے ہو جاتے ہیں۔ ایک کا ایک ہی ہے، نہ بہو قدموں سے اٹھتی ہے نہ بیٹا قدموں سے اٹھتا ہے، پھل مل گیا نا۔ اسباب مت دیکھو کہ میرے پاس زیادہ ہیں، یہ دیکھو نتیجہ کیا نکلتا، یا پانی بند ہو جائے یا ہوا آ جائے، طوفان آ جائے۔ اس نے بڑی باتیں کی، اللہ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کیا، جو دوسرے دوست نے اسے سمجھایا تھا۔ اور یرسل علیہ حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اس کا پانی جو ہے وہ زمین میں چلا جائے، نہ نکلے چشمے سے، تو کیا کرے گا؟ کھارا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تند ہوا گرمی والی بھیج دے، شاخیں تیری پتے جل جائے، اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا، ان میں سے کچھ نہیں کیا، بندے کے تجویز کیے ہوئے عذاب میں سے کچھ نہیں کیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ نے پھل پر ہاتھ ڈالا، محنت کی، اس نے کھاد بھی ڈالی ہوگی، سارا کرنے کے وجہ پھل جب اس کا تیار ہو گیا، کوئی ایسی بیماری بھیجی، کوئی ایسا وائرس بھیجا، سب کچھ لٹک کے رہ گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہاتھ مل، جب کوئی بندہ نہ کر سکے کچھ، تو یہ بے بسی کے عالم کا نقشہ ہے کہ صرف ہاتھ مل کر رہ جاتا، مار بھی نہیں سکتا مکہ بھی، بندہ غصے سے چلو کوئی تھپڑ مار کے کوئی لڑائی کر کے، اللہ کو کوئی کیا بگاڑ سکتا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اس پر وہ بس تلیاں ہی ملتا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکتا، دعویٰ بھی نہیں کر سکا انشورنس کا۔ اور کیا کہا اس نے؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس نے کہا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا کسی کو۔ کس کو شریک ٹھہرایا تھا اس نے؟ اسباب کو، کوئی بت نہیں تھا۔ اسباب پہ توکل شرک ہے، جس کا اسے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے، اور وہ کوئی بندے کا پتر تھا جسے احساس تو ہو گیا، لوگ غلطی کر بھی کہتے پتہ نہیں ساڈے کو کی ہو گیا، بس انہی کو نہیں پتا، باقی پورے علاقے کو پتا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، خود اس کو نہیں پتا، کہتے پتہ نہیں ساڈے کو رب کیوں ناراض ہو گیا۔ عجیب بات۔ تو اللہ پاک نے قرآن حکیم واقعات سے بھرا ہوا ہے، اور کہا تدبروا، تفکروا لقوم یتفکرون لقوم یتذکرون لقوم یتدبرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کے دل لاک ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ قرآن پہ تدبر نہیں کرتا، ہر چیز کھول کے بیان کر دی گئی۔ اسی طرح اس میں بہت سارے واقعات، اصحاب کہف جن کے نام پر سورت کا نام، 7 بندے 8واں کتا ہے، اور وہ بادشاہ ظالم ہے، مشرک، یہ موحد دوست، یہ چھوڑ کے نکل آئے وہاں سے کہ یار ہم سے دیکھا نہیں جاتا، دل جلتا ہے، اور کہیں غار میں پھر یہ آرام کرنے چلے گئے، اور پھر وہاں سے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ برائی کو چھوڑ کے الگ ہو جانا بھی نیکی ہے۔ آپ کو نہیں پسند کوئی محفل، کوئی مجلس، وہاں اللہ کی نافرمانی ہو، آپ چھوڑ کے نکل آئیں بھائی، یہ جہاد ہے آپ کا۔ وہ جائز کہ آپ ان کو پھینٹی لگانا شروع کر دیں، وہاں پہ فساد مچا دیں، پتہ چلے نیک آ گیا مجلس میں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ گھر والوں کا جناب والی بندہ مر گیا، ادھر رواس پٹاس پڑا ہوا ہے، ادھر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنازے کے بعد دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی، لو بھائی مناظرہ ہو رہا ہے جنازے پر میت۔ او بھائی اور ٹائم ہے کہ مسجد میں بات کر لینا، ان کو مردہ اپنے بیچاروں کو دفنانے دو۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی مجلس ہے، آپ کو نہیں پسند، موقع پر کسی کو آپ ٹوکیں گے تو وہ نصیحت اثر نہیں کرے گی، آپ چھوڑ کے
الگ ہو جائیں. یہ نیکی ہے. وہ ایک ایک قدم جو آپ اٹھا رہے ہیں وہ نیکی ہے, اللہ کا پسندیدہ قدم ہے وہ. بس آپ الگ ہو جائیں, کچھ نہ کریں. پھر آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو ساتھ دے گا, کتے نے ساتھ دیا. اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر اس کتے کو ذکر کیا, جہاں ان سات کا ذکر کیا ہے اس کتے کا بھی ذکر کیا. ورنہ وہ کتے کا ذکر, اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر, سبعۃ وثامنہم کلبہم, جہاں ان کا ذکر کیا کہ ان کو ہم کروٹ بدلواتے ہیں وہاں کتے کا بھی ذکر کیا, اس کی بھی ادا بیان کر دیا, کہا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کی آنکھیں اتنی کھلی ہیں, ان میں اتنی لائٹ ہے, اتنی روشنی ہے کہ وہ جاگتے ہوئے محسوس ہوتے. تحسبہم ایقاظا وہم رقود, آپ ان کو جاگتا ہوا محسوس کریں گے جبکہ وہ سوئے ہوئے. وکلبہم, اللہ پاک ان کے کتے کی جگہ بتا رہا ہے, کہاں بیٹھا ہوا تھا, کیسے بیٹھا. بھائی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی قابل ذکر ہوتے ہیں. وہ حدیث ہے, حلقہ ہے لوگوں کا درس کا, بیٹھے ہوئے ہیں, درس کے بعد دعا کرتے ہیں, فرشتے جا کے بتاتے ہیں اللہ پاک کو کہ آج اللہ پاک بڑے چرچے تیرے ہوئے, فلاں جگہ فلاں درس ہو رہا تھا, فلاں مجلس تھی, اور تیرے کرم اور تیری نعمتوں کے اور تیرے شکرانے کے ترانے ہو رہے تھے. اور اچھا پھر انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ یہ دعا کی, کہا جو انہوں نے مانگا میں نے انہیں دے دیا, اور جس سے انہوں نے پناہ طلب کی میں نے انہیں اس سے پناہ دے دی. انہوں نے کہا کہ اللہ فلاں جو بندہ تھا وہ اس میں درس میں آیا نہیں تھا, اس کا وہاں درس میں بیٹھے ہوئے کسی بندے سے کام تھا, وہ تو اپنے کام کے لیے بیٹھا ہوتا کہ یہ بندہ یہاں سے فارغ ہو تو میں سے اپنا کام کہوں کہ پیسے لینے ہوں گے اس نے بیچارے, کوئی سائن کروانے ہوں گے کسی پیپر پہ لا مانع پہ, وہ اپنے کام کے چکر میں تھا, تیرے ترانے سننے کے لیے نہیں تھا. اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کو بھی دیا. انہم قوم لا یشقى جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہ بھی شقی نہیں رہتے. اللہ پاک نے فرمایا جب جائیداد تقسیم کر رہے ہو تو تمہارے غریب رشتہ داروں میں سے بھی اگر کوئی آ جائے تو کچھ اس کو بھی دے دیا کرو. دیکھ وَإِذَا حَضَرَتِ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, یتامى مساکین آ جائیں تو ان کو بھی تھوڑا سا دے دیا کرو. ہمارے یہاں برکت اسی لیے ہوتی تھی, اب جب وہ گندم گاتے تھے تو گاؤں کے غریب بھی آ جایا کرتے تھے, بیچاروں کا بھلا ہو جاتا تھا, بندہ ان کو کھلاڑا دے دیتا تھا, اس میں برکت ہوتی تھی, بیماریاں کوئی نہیں ہوتی تھی. یقین کریں لوگ بکرے دے دے کے بندے کو, بوڑھے کو, بوڑھا ہو کے چڑ کے مرتا تھا چھوارے کی طرح. دیکھا ہے نا آپ نے اپنے زمانے میں کہ لوگ بالکل بوڑھے ہو کے مرتے تھے. جوان مرگ ایک مثال ہوتی تھی, جوان مرگی, اب تو جناب وہ 18 سال کا, 20 سال کا, 14 سال کا ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. تو وہ برکت اور صحت ہوتی تھی, غریب کا ایسا نکل جاتا تھا. قربانی, اب قربانی بھی ڈی فریزر میں, ڈالنس لیا تو بات بنی, دونوں بکرے آ جاتے. اچھا کھلاڑا بھی, صبح غریب جو رات کو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو وہ پورے کا پورا پہاڑ جو تھا وہ غائب. رات کو لگتی ہے مشین, صبح دانے بھی لے جاتی ہے اور بھوس بھی. تو برکت کوئی نہیں, چیزیں زیادہ ہو گئی, کھانے والے جو ہے وہ کم ہو جاتے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ہم انہیں کروٹیں بدلاتے رہتے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, تاکہ بیڈ سور نہ ہو جائے, وہ اپنی نیند میں ہم کروٹ بدلا. آپ بھی رات کو جو کروٹیں بدلتے ہیں اللہ بدلواتا, دیکھیں وہ کتنا اٹیچ ہے ہمارے ساتھ. اور لوگ کہتے نہیں جی وہ پیدا کر کے تو بے نیاز ہے, کہیں بیٹھ گیا ہے مراقبہ کر کے وہ, اور ہمیں اس نے ٹھیکے پر دے دیا, فرنچائز کر دی.
فلاں ہماری دکھ خارج ٹھیک کرتا ہے، وہ مفتیاں شریف والے جو ہے وہ باولے کتے کا علاج کرتے ہیں، کھارا شریف والے جو ہے وہ گردے کا علاج کرتے ہیں، دمڑیاں والے فلاں کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ٹھیکے پر دے دیا، وہ کہتا ہوں میں تمہیں کروٹیں بدلواتا ہوں، میں نہیں سوتا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ ذراع کہتے ہیں یہ کونی سے لے کر یہ جو آپ کے ہاتھ کے یہ گنٹھیری جسے ہم کہتے ہیں جو ہاتھ کا یہ گھٹنا ہے یہاں تک یہ ذراع ہوتا ہے۔ ید یہ ہے بس، یہاں جوڑ جو ہے یہ ید کہلاتا ہے۔ اچھا قطع ید جو ہے اس میں بھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ید یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہے، تو کہاں سے کاٹنا ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جو انگلیاں ہیں وہ اتنی بس کاٹتے ہیں، باقی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ یہاں سے ہاتھ نکال دیتے ہیں، یہ بھی اختلاف، یہ ید ہے۔ نماز میں حضور نے فرمایا 7 چیزوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ماتھا۔ 2 ہاتھ، ذراع نہیں، ذراعین نہیں، یدین، تو ہاتھ رکھنے ہیں وہ پوری کونی کتے کی طرح نہیں ٹیکنے، منع کیا حضور نے، یہ کتے سے مشابہت ہو جاتی۔ تو یہ نہیں کہا کہ کتے نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، باسط کہتے ہیں پھیلا دینا، باسط ذراعی ہے، اپنے دونوں کونیاں ایسے کر کے تو آگے رکھ کے، کتے کی جیسے عادت ہے آگے کر کے اس کے اوپر پھر سر رکھ کے تو لیٹ جاتے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وسید جو ہے وہ جو مدخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے کتے نے ٹھیک وہ جگہ چنی ہے اپنے بیٹھنے کے لیے جہاں اس کی ڈیوٹی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ اندر جا کے سائڈ پہ سو سکتا ہے۔ انگریزوں کے کتے بیڈ پر سوتے ہیں ان کے ساتھ، اتنا بڑا ولا ہوگا، ایک کتا ہوگا، ایک انگریز ہوگا۔ وہ جو بیگ آ رہے ہیں وہ بےچارے کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں انگریز کا کتا ہی بنا دیا ہوتا، وہ ولا تو ہوتا، صبح شام وہ ایسے لے کے جاتا ہے جیسے ابا اس کا، اتنے پیار سے باپ کو کوئی نہیں لے کے جاتا، باپ بوڑھا ہے، مریض ہے، بیمار ہے، عقل میں فطور آ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، بیٹھنا ہے پاس، اس کی کوئی بات سننی ہے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرنا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اس کا ماتھا چومنا ہے۔ وہ بچہ تمہیں یہ سارا کچھ وہ قرضہ دے چکا ہے، چوم چکا ہے، تمہارے بدن کی کوئی جگہ اس نے چھوڑی نہیں جہاں چوما نہیں۔ آج اس کا وقت ہے تو صرف تو روٹی کھلا کے سمجھتا ہے کہ تو پال رہا ہے ماں باپ کو، ایسا نہیں۔ وہ ایک الگ، وہ خوراک جو ہے نا وہ پیار والی، وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں عیدی کو دے آیا اور میں منتھلی پیسے اس کو دے دیتا ہوں، پیمنٹ کر دیتا ہوں، اور اس نے میرے ماں باپ کو سنبھالا ہوا ہے، اللہ کی قسم اس نے نہیں سنبھالا ہوا، تجھ سے سوال ہوگا ضرور۔ یہ تو جنت کے 2 دروازے سے گھر سے نکال کے تو باہر پھینک آیا ہے، ان کو بھی ٹائم دے۔ اس نے ڈیوٹی پہچانی ہے کہ نہیں میری جگہ یہاں ہے، وہ رکھوالی والا ہے، کوئی بندہ مجھے مار کر ہی میرے مالک تک پہنچ سکتا ہے، میرے جیتے جی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے، ہم کسی سے ایسا سلوک کریں کہ اسے اللہ یاد آ جائے۔ اب تو اسے بے یاد آ جاتی ہے، جب ہم کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو اسے بے یاد آ جاتی ہے، نانی یاد آ جاتی ہے، اللہ یاد آ جائے کہ کوئی اللہ کا بندہ ٹکرا تھا مجھے، اللہ نے ایسے ایسے بندے پیدا فرمائے۔ اقبال کہتا نا کہ ایسی زندگی جیو کہ اگر صرف یہی زندگی اور کوئی زندگی نہیں ہے تو خود اس زندگی کا خالق پچھتائے کہ کاش میں نے کوئی تھوڑی سی لمبی کر دی ہوتی، یہ کیسا بندہ تھا، کیا چیز تھی، ایسے جیو۔ تو اللہ نے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ میاں محمد صاحب کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ جب کتا ساتھ چلا تو انہوں نے کہا اوے یار اس کو کدھر ساتھ لے کے جا رہے ہو؟
یہ تو ٹاؤں ٹاؤں کرتا رہتا ہے، کتے کی تو عادت ہے نا، ہوا بھی آئی کوئی چیز ہلی تو اس نے ٹاؤں ٹاؤں کرنا ہے، تو یہ تو پکڑوا دے گا، پہنچ جائیں گے وہ، اور اگر انہوں نے پکڑ لیا تو یا تو تمہیں رجم کر دیں گے کہ وہابی ہو گیا، مسئلہ تو توحید کا ہی تھا نا، اور یا تمہیں اپنی ملت میں لے جائیں گے، مشرک بنا دیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور تب بھی تم زندہ رہے بھی تو کامیاب نہیں ہو، وہ زندگی کامیابی کی زندگی نہیں، شرک والی زندگی، تو اس کو بھگا دو۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آپس میں مشورہ انہوں نے کیا تو پھر کتے کو بھی اللہ پاک نے کہا بھائی تیرے فیوچر کا جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا تو بھی کوئی اپنی رائے دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ کتے نے انہیں کہا کہ نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگیاں محمد مت میں بھی بخشیا جاواں۔ اور بھائی میں اس بالکل فکر نہ کرو، میں کوئی نہیں، مجھے اللہ نے شعور دیا ہے، تمہارے ساتھ ایسے ہی نہیں لگا دیا، اس کچھ دے کے ہی لگایا، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ بلعم باورا جو تھا جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، نبی ذرا ان کو وہ خبر بھی سناؤ اس بندے کی، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان میں سے نکل گیا۔ اللہ نے یہ جو احکامات دیے یہ ہمارے بھلے کے لیے دیے، اپنے بھلے کے لیے نہیں دیے، یہ پوری دنیا نافرمان ہو جائے اللہ پاک کی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ حدیث قدسی ہے نا کہ تم سارے زمین والے جو تم سے پہلے مر گئے ہیں، وہ بھی جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی، وہ سارے فرعون کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں۔ اور تم سارے زمین والے آسمان والے پہلے پچھلے سارے جن بشر سب ایک صالح ترین شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا فائدہ کوئی نہیں۔ اے آدم کی اولاد، یہ سارا تمہارے نفع نقصان کے لیے ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے لیے ہیں، میں تمہیں سمیٹ سمیٹ کے رکھتا پھرتا ہوں، اور تم آ کے دیکھ لو گے انہیں کہ میں نے چھوٹا بڑا کوئی چھوڑا نہیں۔ آپ ان کو ٹھیکہ دے دینا، یہ جو شفٹنگ والے ہیں، تو بعد میں آپ سامان دیکھیں تو یار وہ تو فلاں چیز اس میں آئی نہیں، انہوں نے سوچا ہوگا بھی یہ اتنا بڑا صاحب ہے تو اس کو اس چیز کی ضرورت کیا ہے، اور اس چیز کے ساتھ آپ کی کوئی دلی وابستگی ہوگی، یار وہ چیز نہیں اس میں۔ اللہ نے کہا نہیں، ذرے کے برابر بھی ہوگی، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا کسی پہاڑی میں دبی ہوئی ہو، تو میں کہا اب کون اتنا وقتہ کرے یہاں سے نکالے، کہا نہیں، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ تم کر کے بھول جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز کہاں آئے گی، یہ تو اتنی چھوٹی ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، تم بھول جاؤ، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کو وہ اللہ کو پتا ہے کس کو یاد دلا رہے ہو تم کہ تم نے نیکی کی ہے۔ اس نیکی کا دنیا میں نقد بھی ملتا ہے اور بغیر بتائے دیتا ہے اللہ پاک، اور آخرت کے لیے اس کو محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ تو ہم نے اسے آیات دی، اس سے وہ رفت اختیار کرے، اللہ نے دیا ہے تو دینے والا ہاتھ بن جائے، بلند ہاتھ، لینے والا ہاتھ نیچے۔ دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جس کے لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، نسوار ہے کہ وہ لینے والا اوپر سے لیتا ہے اور دینے والا نیچے سے دیتا ہے، باقی سب جو ہے وہ دینے والا اوپر سے دیتا ہے، لینے والا نیچے سے لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یاد العلیٰ خیر من یاد السفلیٰ، غزوہ تبوک کا جو خطبہ ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، کوشش کرو اوپر والا ہاتھ تھوڑا ہی دو، لیکن دینے والوں میں سے رہو۔ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا دینے والے یا لینے والے۔ اللہ نے دینے والا بنایا، شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور زیادہ دینے والا بناؤں گا، نہیں تو پھر نیچے چلے جاؤ، کسی سے لوگے۔ تو دعا کیا کریں گے اللہ پاک دینے والا بنا، لینے والوں میں سے نہ بنا۔
آتینا آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، شیطان نے کہا بھائی یہ بندہ پھنسے ہی پھنسے، اللہ کی حد سے جو نکل گیا۔ یہ جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں یہ اصل میں ان کو یاد اللہ ہے، یاد اللہ کا نا، اللہ کا، تو اللہ کا اس طرح جسم ہماری طرح کا جسم نہیں، وہ جوہر ہے، وہ ایک ہستی ہے۔ آزاد جو ہے وہ بندے کو محدود کر دیتے ہیں، اللہ پاک لا محدود ہے۔ اب جب انسان اعضاء میں آ جاتا ہے تو اس کے قد کی ایک ہائٹ ہوتی ہے، آپ اسپتال جائے سب سے پہلے ناپیں گے کتنا قد کتنا ہے، ان کی بھی ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، محدود ہو جاتا ہے، بندہ تولا جا سکتا ہے، ماپا جا سکتا ہے، اللہ کو نہ تولا جا سکتا ہے نہ ماپا جا سکتا ہے، وہ ایک جوہر ہے۔ پھر وہ ایک پوری ایک ہستی ہے، اس کے حصے نہیں کیے جا سکتے، ہمیں پارٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مخلوق کو، یہ گردے ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، جیسے ہم جانور دیکھتے ہیں، کوئی پائے لے آتا ہے، کوئی سری لے آتا ہے، کوئی مغز لے جاتا ہے، کوئی کلیجی لے آتا ہے، کوئی اوجڑی لے جاتا ہے، تو یہ پارٹس وہ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ احد وہ جو سنگل پارٹ، پوری ایک ہی ہستی ہے، وہ جوڑ لگ کے نہیں بنا ہوا۔ یاد اللہ، یہ جو اسباب ہوتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان سے یہ جو آیات اور احکامات اللہ کے نازل ہوتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ذریعے اللہ پکڑ کے رکھتا ہے اپنی مخلوق کو کہ یہ گم نہ ہو جائے۔ جیسے باپ چلتا ہے جب مجمع میں، یا ماں جب چلتی ہے، ماں کا عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ بچے نے پلو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور باپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ باپ اپنی قمیض پکڑا کے نہیں چلتا، یہ مردانگی کے خلاف ہے، یہ اس کی قوت کا مظہر ہے کہ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ماں کا اس نے پلو پکڑا ہوا، ماں کرے بھی کیا ہے کہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، ایک پیٹ میں ایک نے پیچھے پکڑا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے بیچاری، یعنی اس کا بھی قصور نہیں، یہ باپ کا مسئلہ ہے کہ اس کا ایک ہی ہے، دو ہوں گے تو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوں گے اس نے۔ خیر، اللہ پاک اپنے احکامات کے ذریعے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے کہ یہ بھٹک نہ جائیں، ابلیس کہیں لے نہ جائے، اغوا نہ ہو جائیں، فلاں نہ ہو جائے، فلاں، ہمارے بھلے کے لیے ہم چھوڑ دیتے، ہم چھڑا لیتے ہیں ہاتھ۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اتھرے ہوتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں، چھوڑو نا میرا ہاتھ چھوڑو نا، آپ نے چھوڑا نہیں کہ وہ غائب ہوئے نہیں۔ باغیچے میں گئے کہ چلو تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، وہ سارا ٹائم 2 گھنٹے بچے ہی ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ چڑیا گھر میں بندر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی بندر کے پیچھے لگا، وہ کہاں گیا ہے بھائی۔ تو بعض انسان بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ ہاتھ چھڑا لیتے، فانسلخ منھا فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، تو وہ اغوا ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کے ہاتھ توڑتا ہے تو شیطان کو پتہ چل جاتا کہ یہ میرا شکار ہے، یہ نکلا ہے مالک سے دور ہو گیا، وہ کوشش کرتا تھوڑا سا اور دور ہو جائے۔ یہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں، یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم اللہ کی حدیں توڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اپنی ڈیوٹی دیں تو یہ بربادیاں نہ ہوں، لازم اس کا نتیجہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے حد سے نکلتے ہیں اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ یہ سب بڑے نیک تھے، یہ بنی اسرائیل کا اصل میں واقعہ، یہ بڑا نیک بندہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حملہ کیا تو اس کی قوم نے اسے کہا کہ دعا کرو ہمیں اللہ جو ہے وہ فتح دے۔ وہ جن پر حملہ کیا گیا تھا وہ بھی علاقہ، یہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو بھائی جو یوسف علیہ السلام گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اسی قوم میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے گئے تھے، جو پیچھے یہاں تھے جب موسیٰ علیہ السلام قدس کی طرف آئے تو قدم قدم پر اسرائیلی جو ہے وہ یہودی قبائل سے ان کی جنگ ہوتی رہی ہے، وہ اپنے ہی ان کے بھائی بند تھے، بایولوجیکل عقیدہ مختلف تھا، ان میں بھی کچھ مختلف عقیدوں کے ہو گئے تھے، لیکن پلٹ کر جب وہ آئے ہیں تو قدم قدم پر ان کی وہ پوری ہسٹری پڑھیں، قبائل سے ان کی جنگ ہوئی اور سارے قبیلے یہودی تھے۔ قوم نے کہا کہ دعا کرو، اس نے کہا کس کے خلاف؟ اللہ کے پیغمبر کے خلاف، وہ اللہ کے نبی ہیں، آنے دو ان کو۔ انہوں نے اس کی بیوی کو اپروچ کیا کہ تیری بڑی منت ہے، تو شریف آدمی سارے ہی مانتے ہیں،
تو کروا، تو بیوی لگی رہی پیچھے، ایک دفعہ اس نے انکار کر دیا، دوسری دفعہ انکار، جب تک پھر وہ ظاہر ہے وہ آخر اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دعا کی تو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نہیں ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، کہا موسیٰ وہ مجھے اتنی عبادت کرتا رہا اتنے عرصے سے، تو چلو آج کا دن نہ صحیح، کل ہو جائے گی، لیکن اسے بتا دیا گیا کہ بھائی تیرا ختم ہو گیا، تو نے جو عبادت کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے، بس 3 دعائیں تیری رہ گئی ہیں، اس کے علاوہ اب آخرت تیری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس نے بیوی کو بتا دیا، ایسے بندہ بتائے بغیر رہتا بھی نہیں۔ اس نے اسے کہا کہ اچھا آپ دعا کریں نا کہ اللہ پاک مجھے جوان کر دے۔ اس نے دعا کی، وہ جوان ہوگی۔ تو یہ بوڑھے، تو وہ کسی جوان کے ساتھ پھر جا رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی، وہ کتی بن گئی، 2 دعائیں خرچ ہو گئیں۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور وہ بیٹھی ہوئی تھی سامنے، تو انہیں وقت یاد آ گیا کبھی یہ میری بیوی بھی تھی، پھر دعا کی کہ اللہ پاک سے عورت بنا دے، تینوں بیوی پر ہی خرچ ہو گئی، دعا بیوی کی وجہ سے کی تھی، وہ تینوں بھی بیوی کھا گئی۔ تو وہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، آخر پھر اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ بلم بعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلم بعورہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یعنی وہ جو کتے نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو محنت کی تھی، جو کاوش کی تھی، جو توحید والوں کے ساتھ لگا تھا، کہتے کہ وہ ضائع نہیں جائے گی اس کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔